ایک خاتون تھی، جب وہ کافر تھی، جب انہوں نے مذہب اسلام قبول نہیں کیا تھا، تب ان کے بھائی کو قتل کر دیا گیا۔ انہوں نے ایک مرثیہ لکھا۔ مرثیہ ایسا تھا، اتنا دردناک تھا کہ اگر اس مرثیے کو کوئی سن لیتا، مرثیہ مطلب کچھ اشعار کہے جاتے تھے، کچھ اشعار اس عورت نے کہا، اور ایسے اشعار کہ جب کوئی سن لیتا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ وہی عورت جب مذہب اسلام قبول کرتی ہے، جب وہ صحابیہ کے درجے میں آتی ہے، ایک جنگ میں باپ شہید ہو جاتا ہے، بیٹا شہید ہو جاتا ہے، شوہر شہید ہو جاتا ہے، سب کے شہادت کی خبر اس کو دی جاتی ہے، اس کے بعد بھی کیا کہتی ہے جانتے ہو؟ کہتی ہے اے مسلمانوں یہ بتا دو کہ میرا نبی، میرا محبوب کیسا ہے، مجھے یہ بتا دو وہ کیسا ہے۔ لوگوں نے جب اسے بتایا کہ نبی علیہ السلام محفوظ ہیں، کیونکہ اس جنگ میں خبر اٹھی تھی کہ کائنات کے امام کو شہید کر دیا گیا، وہ بےتاب ہو کر اپنے گھر سے نکلی تھی، تو انہیں بتایا گیا کہ کائنات کا امام صحیح اور سالم ہے، تو کیا کہا جانتے ہو؟ کل مصیبت بعد کا جلل، کہ اے میرے محبوب تیرے بعد دنیا کی تمام مصیبتیں یہ گوارا ہے، تو سلامت ہے نا، تو سب کچھ سلامت ہے۔ یہ مسلمان عورتوں کا حال تھا، یہ مسلمان ماؤں کا حال تھا۔ ان ماؤں نے جب اسلام قبول کر کے، میری ماؤں غور سے سننا، جب ان ماؤں نے مذہب اسلام کو قبول کر کے مسلمان بن کر اپنے بچوں کو حیا سے پالا، تب جا کر اس روئے زمین پر عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر پیدا ہوئے۔ جب ان ماؤں نے حیا سے پرورش کی تو اس روئے زمین پر امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ جب ان ماؤں نے اپنی کوہ کو پاک رکھ کر پاک دامنی سے حفاظت کی تو امام بخاری رحمہ اللہ علیہ وجود میں آئے، امام مسلم رحمہ اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی۔ جب ان ماں نے اپنی حیا کو بچایا، اپنی حیا سے پالا، جب دنیاوی عورتوں کو چھوڑ کر ان ناچنے والی، گانے والی عورتوں کو مشعل راہ نہ بنا کر اپنی مشعل راہ اماں عائشہ کو بنایا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما کو بنایا، تب جا کر ثناء اللہ امرتسری، علامہ احسان الہی ظہیر اس روئے زمین پر آئے۔ مسلمانوں، جب تم مسلمان بنو گے، جب مذہب اسلام کو اپنے دلوں میں بساؤ گے، اپنے ایمان کو تازہ کرو گے، تب اپنے بچوں کی تربیت ایسے کرو گے کہ تمہارا بیٹا جب جوان ہوگا تو اس ملک ہندوستان کا سب سے عظیم صوبہ سالار ہوگا، اس ملک کا سب سے بڑا IAS آفیسر، IPS آفیسر ہوگا، اس ملک کا سب سے بڑا عالم دین، سب سے بڑا محدث ہوگا، اس ملک کا سب سے بڑا ڈاکٹر اور سب سے بڑا انجینئر ہوگا۔ مسلمانوں، یہ بات سمجھنے کی ہے کہ وہ قوم جس کے پاس عیسائی اور یہودی ملک کے بادشاہ خط لکھا کرتے تھے، ان سے گزارش، التماس کرتے تھے کہ اے بادشاہ ہمارے بچوں کا ایڈمیشن اپنی یونیورسٹی میں کرا لو، آپ ایک بار ایک لیٹر لکھ دیں گے تو ہمارے بچے کا داخلہ آپ کی یونیورسٹی میں ہو جائے گا۔ آج اس قوم کا عالم یہ ہے کہ اس روئے زمین پر سب سے زیادہ ان پڑھ قوم مانی جاتی ہے، وہ قوم جس کی ابتدا ہی اقرا سے ہوئی تھی، اس قوم کے ذمہ دار آج ان پڑھ ہیں۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ ہم مسلمان نہیں رہ گئے،
ہم اچھے انسان ہو سکتے ہیں، ہم اچھے تاجر ہو سکتے ہیں، اچھے ڈاکٹر ہو سکتے ہیں، اچھے انجینئر ہو سکتے ہیں، اور دنیا کے جو بھی معاملات ہیں اس میں اچھے ہو سکتے ہیں، لیکن آج ہم اچھے مسلمان نہیں، ہم اچھے مسلمان نہیں۔ ہم سے ہمارا پڑوسی محفوظ نہیں، ہمارا سگا بھائی محفوظ نہیں، ہمارے رشتہ دار ہمارے شر سے محفوظ نہیں۔ کیوں؟ اے مسلمانوں، جن کا ایمان یہ تھا کہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا جنتی، جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا جنتی، عوامت الناس کے ساتھ نیکی کرنے والا جنتی، آج اس قوم کا عالم یہ ہے کہ پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ آج مسلمان سب سے زیادہ ذلیل و خوار، مسلمان لٹیرے ہیں، مسلمان زناکار ہیں، مسلمان شراب پینے والے ہیں، مسلمانوں کے یہاں یہ برائی عام ہے۔ آپ کہو گے کہ پروپیگنڈا ہے، میں مانتا ہوں آپ کی بات کہ پوری دنیا اس بات پر لگی ہوئی ہے کہ وہ مسلمانوں کو کسی بھی حساب سے بدنام کر دے، لیکن ہمارے ہاتھوں میں بھی تو کچھ ہے مسلمانوں، ہم بھی تو کچھ کر کے دکھا سکتے ہیں۔ اگر کچھ نہیں کر سکتے، اپنے معاشرے کو نہیں بدل سکتے، اپنے خاندان کو نہیں بدل سکتے، اپنے گھر کو نہیں بدل سکتے، اپنے آپ کو تو بدل سکتے ہیں نا۔ اور ایک بات جان لو، قرآن نے کہا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اللہ رب العالمین کبھی نہیں تبدیلی لائے گا جب تک ہم خود تبدیلی لانے کی کوشش نہیں کریں گے اپنے اندر۔ لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں، یہ صحیح ہے، لیکن اگر ہم مذہب اسلام پر قائم رہیں تو انشاءاللہ وہ پروپیگنڈا ہمارے خلاف ہتھیار نہیں بنے گا۔